بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے 4 اہم ایشوز کے حوالے سے۔ وزیر اعظم عمران خان اور ہمارے کپتان کا بڑا اہم فیصلہ سامنے آیا ہے اور ایک ایسا سرپرائز دیا ہے مولانا فضل الرحمان اور کرپٹ اپوزیشن کو کہ جو کرپٹ اپوزیشن بلوچستان میں حکومت بنانے کے خواب دیکھ رہی تھی، عین موقع پر ان کے خواب دوبارہ سے ادھورے ہو گئے اور ان کے خواب اور ان کی امیدوں پر پانی پھر گیا۔ کیسے وزیر اعظم عمران خان نے بڑا فیصلہ لیا، ساتھ مولانا فضل الرحمان کی جماعت نے پنڈی والوں پر بڑا الزام لگایا ہے اور پھر پنڈی والوں نے اس الزام کا جواب بھی دیا ہے۔ بڑی اہم تفصیلات ہیں، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ آصف زرداری نے ایک درخواست فائل کی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے اور ساتھ ہم بات کریں گے جو معاملہ ہے تحریک لبیک پاکستان کا، اس کے حوالے سے شیخ رشید نے ایک اہم پریس کانفرنس کی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مذاکرات ہوئے تھے اور اس مذاکرات کے بعد لاہور سے تو ان کو نکال دیا گیا تھا، لیکن مرید کے پاس ان کو روکا گیا اور مرید کے پاس دھرنا ابھی بھی جاری ہے۔ اور جو آپس میں جن معاملات پر جو مذاکرات طے پائے تھے، اب اس پر حکومت نے ایک اور نیا اعلان کیا ہے اور حکومت کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ باقی مطالبات تو ہم مان سکتے ہیں، لیکن فرانس کے سفیر کو نکالنا یا فرانس کا سفارت خانہ بند کرنا وہ ہمارے لیے سفارتی سطح پر بہت مشکل ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کا یہ جو مطالبہ یہ تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ کالعدم ٹی ایل پی سے ہوئی ساری باتوں پر رضامندی ہے، لیکن فرانسیسی سفیر کی واپسی اور سفارت خانہ بند کرنے کے مطالبات ماننا مشکل ہے۔ انہوں نے کہا کہ بہت سے مسائل کا پاکستان کو سامنا کرنا پڑے گا، ابھی یورپی یونین کے ساتھ ہم اپنے معاملات بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس وجہ سے اس مطالبے پر ہمیں تحفظات ہیں، باقی معاملات پر ہم تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ ہیں۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان کا اہم مطالبہ ہی یہی ہے اور تحریک لبیک پاکستان اسی مطالبے کی بنیاد پر یہ سارا کچھ کر رہی ہے۔ ساتھ شیخ رشید نے یہ بھی کہا کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اگر 10 دن کا یا ایک ہفتے کا ٹائم ہوتا ہے، ہم نے جب معاملہ اسمبلی میں لے کر جانا ہوتا ہے، آگے اپوزیشن ہے وہ اس معاملے کو اٹھا کر پھینک دیتی ہے، تو پھر یہ معاملہ ایسے نہیں چلے گا کہ یہ دھرنا دے دیں، یہ روڈ بند کر دیں، یہ احتجاج کریں، اس طریقے سے معاملات نہیں چلتے۔ ریاست ایسے آگے نہیں چلتی، ان کو حوصلہ کرنا ہوگا۔ اگر کوئی معاملات ہوتے ہیں تو حکومت نے 100 چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں، ان 100 چیزوں کو مد نظر رکھ کے فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے حکومت کو یہ ٹائم دیں اور حکومت کو ان معاملات میں جو ریلیف چاہیے ہوتا ہے کہ یہ دھرنا دے کے حکومت کو بلیک میل یا پریشرائز نہ کریں۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کا اور حکومت کا جو اہم مذاکراتی ایک مشن تھا وہ ناکام ہو گیا ہے۔ اور آج جب وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے، اس میں نور اللہ قادری صاحب بھی تھے جو وفاقی وزیر مذہبی امور کے، شیخ رشید بھی تھے، ڈی جی آئی ایس آئی بھی تھے، اس میں آرمی چیف صاحب بھی تھے اور باقی بھی جو کابینہ کے لوگ ہیں وہ موجود تھے۔ ادھر پاکستان کے جو علماء اور مشائخ ہیں اور وہ وہاں پر بیٹھ کر کراچی میں بیٹھ کر انہوں نے دونوں وزراء کے استعفے کا مطالبہ کیا ہے اور اس میں یہ کہا ہے کہ نہ صرف شیخ رشید بلکہ جو وفاقی وزیر ہیں مذہبی امور کے، ان کا بھی استعفیٰ انہوں نے مانگ لیا اور وہاں پر وہ اپنے معاملات خراب کر کے بیٹھے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں یہ معاملہ کہاں تک جاتا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین سابق صدر آصف زرداری نے ان کے خلاف فرد جرم عائد ہونا تھا 8 ارب سے زائد کی مشکوک ٹرانزیکشن کا یہ کیس ہے۔ 8 ارب 39 کروڑ کی مشکوک ٹرانزیکشن کا یہ کیس ہے جس میں فرد جرم عائد کرنے کے لیے عدالت نے آصف زرداری کو طلب کیا تھا۔ آصف زرداری نے درخواست دائر کی تھی، 14 اکتوبر کو اس کا فیصلہ آیا تھا اور درخواست یہ تھی کہ میرے خلاف فرد جرم عائد نہیں ہونا چاہیے، میرے خلاف جو کیس ہے وہ بنتا ہی نہیں ہے، قانون کے مطابق میرے خلاف کوئی کیس نہیں بنتا۔ یہ جو درخواست ہے، یہ جو کیس میرے خلاف ہے، یہ جو ریفرنس میرے خلاف ہے، یہ جو انکوائری میرے خلاف ہے، اس کو غیر قانونی ڈکلیئر کیا جائے، جو کہ احتساب عدالت نے خارج کر دی تھی۔ اور احتساب عدالت نے کہا تھا کہ یہ اس وقت ان کے خلاف ایلیگیشن ہے جب یہ صدر پاکستان تھے، جب یہ پبلک آفس ہولڈر تھے، اس وجہ سے ان کے خلاف یہ کیس ہے۔ تو جو آرڈیننس ہے، نیب آرڈیننس ہے، اس کا فائدہ آصف زرداری کو نہیں مل سکتا، اس وجہ سے درخواست خارج کی تھی۔ جج اصغر علی نے 14 اکتوبر کو یہ درخواست خارج کی تھی۔ 14 اکتوبر کا فیصلہ اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہے آصف زرداری نے۔ آصف زرداری اب اس نیب آرڈیننس کا فائدہ لینا چاہتے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ سارے معاملات اپنے حل کرنا چاہتے ہیں۔ پھر معاملہ آ جاتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ بلوچستان میں جو سیاسی بحران ہے وہ شدت اختیار کر گیا ہے۔ جام کمال کے وزارت اعلیٰ چھوڑنے کے بعد
اور حکومت نہ بننے کی وجہ سے صوبے میں صورتحال سنگین ہوتی جا رہی ہے، کابینہ نہیں ہے، سارے سرکاری معاملات ٹھپ ہو چکے ہیں۔ بلوچستان میں حکومت سازی کے معاملے پر بلوچستان عوامی پارٹی اور دیگر اتحادی جماعتیں وزیر اعلیٰ کے نام پر اتفاق نہ کر سکیں۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی اور پرویز خٹک نے حکومت سازی کے لیے دوبارہ کوئٹہ جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ صادق سنجرانی، پرویز خٹک حکومت سازی کے حوالے سے اتحادیوں سے ملاقاتیں کریں گے۔ صادق سنجرانی عبدالقدوس بزنجو سمیت دیگر ارکان کے ساتھ ملاقات کریں گے۔ دوسری جانب ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کی عبدالقدوس بزنجو سے ملاقات ہوئی، جس میں صوبے کی موجودہ سیاسی صورتحال سمیت مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ بلوچستان میں نئی حکومت سازی کے لیے سیاسی جوڑ توڑ کا سلسلہ جاری ہے۔ ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی نے باپ کیا جو امیدوار ہے عبدالقدوس بزنجو گروپ کی حمایت کا اعلان کیا، جبکہ بلوچستان عوامی پارٹی کا ایک دھڑا بزنجو کو وزیر اعلیٰ بنانے کے مخالف بھی ہے۔ ساتھ ہی بی اے پی کے ناراض اراکین سعید ہاشمی، قدوس بزنجو اور دیگر نے ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی کے رہنماؤں سے ملاقات کی اور وزیر اعلیٰ کے انتخاب پر انہوں نے بھی حمایت مانگی ہے۔ یہ معاملات ایسے ہی گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف نے ایک اہم فیصلہ کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کل بھی اور آج بھی سارا دن اسلام آباد میں موجود تھے، اور وہ یہ پلان کر رہے تھے کہ اگر باپ پارٹی جو بلوچستان عوامی پارٹی ہے بی اے پی، اگر وہ حکومت بناتی ہے اور وزیر اعلیٰ ان کا بنتا ہے، تو کیونکہ باپ پارٹی نے جمعیت علماء اسلام فے کو کہا تھا کہ آپ حکومت سازی میں ہمارا ساتھ دیں۔ یہ تب تک کی بات ہے جب تک پاکستان تحریک انصاف نے کہا تھا کہ ہم اپنا الگ سے کینڈیڈیٹ دیں گے وزیر اعلیٰ کا بلوچستان میں۔ جب مولانا فضل الرحمان نے اس پر اجلاس بلا لیا، اور مولانا فضل الرحمان نے اجلاس یہ بلایا، وہ مولانا فضل الرحمان جو باقی جماعتوں کو کہتے ہیں کہ ریزائن کر دیں، اور نون لیگ سے یہ کہتے ہیں، اسی ریزائن کی بنیاد پر پاکستان پیپلز پارٹی سے الگ ہوئے، اسی ریزائن کی بنیاد پر وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ حالات خراب کر کے بیٹھے ہیں کہ لانگ مارچ تب ہوگا جب آپ ریزائن دیں گے۔ لیکن اپنی یہ حالت ہے کہ تھوڑا سا ان کو کہیں سوراخ ملا، تھوڑی سی جگہ ملی، تو وہ ساتھ ہی حکومت میں شامل ہونے کے لیے پر تولنے لگے، اور کل بھی اجلاس بلایا ہوا تھا، آج بھی اجلاس بلایا ہوا تھا۔ لیکن عین موقع پر جب مولانا فضل الرحمان بلوچستان کی حکومت میں اپنے لوگوں کو دیکھنے کے خواب دیکھ رہے تھے، وہیں پہ وزیر اعظم عمران خان نے ان کا خواب نہ صرف نامکمل رہنے دیا ہے، بلکہ ان کے جو ان کی امیدیں تھیں ان پر پانی پھیر دیا ہے۔ بلوچستان کے حالات پر جو عبدالغفور حیدری ہیں، سینیٹر عبدالغفور حیدری کو جمعیت علماء اسلام کے رہنما ہیں، انہوں نے جام کمال کے معاملات پر اسٹیبلشمنٹ پر بہت بڑا الزام لگایا، اور جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا بلوچستان کے جو اس وقت حالات ہیں اس میں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کردار ہے، تو اس پر انہوں نے کہا کہ پنڈی وزیر اعلیٰ کی حمایت کر رہا تھا لیکن آخر میں ناکام ہو گیا۔ اب ان کو اس بات کا اچھا یہ پنڈی کی پیداوار ہیں، پنڈی کے بغیر آج تک یہ کبھی حکومت میں نہیں آئے تھے، پنڈی کی پیداوار یہ متحدہ مجلس عمل کی بدولت نہ صرف یہ حکومت کرتے رہے، بلکہ پنڈی کی بدولت یہ 10 سال تک کشمیر کمیٹی کے چیئرمین بھی رہے۔ پنڈی کی بدولت ان کی سیاست چلتی رہی، ان کا اپنے پلے کچھ بھی نہیں تھا۔ آج وہی پنڈی پر الزام لگا رہے ہیں۔ اگر پنڈی جام کمال کے پیچھے ہوتا تو عبدالغفور حیدری صاحب آپ کی بھول ہے کہ پھر جام کمال کو آپ ہٹا سکتے تھے، آپ کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ آپ جام کمال کو ہٹاتے۔ اگر پنڈی نیوٹرل نہ ہوتا اور پنڈی جام کمال کے معاملے پر انٹرفیئر کر رہا ہوتا، پنڈی نے تو دیکھیں آج اس سے بڑھ کر اور جو اداروں کا قانون کے دائرے میں رہنے کی اور کیا مثال ہوگی کہ وزیر اعظم عمران خان نے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، ڈی جی آئی ایس آئی کا نوٹیفیکیشن وزیر اعظم عمران خان نے کی مشاورت سے جاری ہوا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے باقاعدہ جن کے نام تھے ان کے انٹرویوز لیے ہیں۔ یہ چیز آ جانا، پہلی دفعہ پبلکلی آنا، اور پہلی دفعہ قوم کو پتہ چلا ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی کیسے منتخب ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کی تو اتنی اوقات نہیں تھی، اور آج بھی قمر باجوہ وزیر اعظم عمران خان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر پوری قوم کو یہ بتا رہے ہیں کہ اب یہ وہ پنڈی بھی نہیں رہا، یہ وہ اسلام آباد بھی نہیں رہا۔ ہر ادارہ آئین کے مطابق اپنا اپنا کام کر رہا ہے، کیونکہ اب پاکستان کے لیے کام کرنا ہے، اور اب ماضی میں ہر ادارے سے غلطیاں ہوئی ہیں، عدلیہ سے بھی ہوئی ہیں، اسٹیبلشمنٹ سے بھی
ہوئی ہیں اور حکمران ہمارے تو سابقہ کرتے ہی غلطیاں رہے ہیں، ان کے پاس تو کچھ اور تھا نہیں کرنے کو، تو یہی وجہ ہے کہ اب اس کی تکلیف ہے اور یہ پنڈی پر الزام لگا رہے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ بلوچستان اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ جو ہے وہ ہونی تھی اور جام کمال کو پنڈی والے سپورٹ کر رہے تھے، لیکن پنڈی والوں کو ناکامی ہوئی ہے۔ پنڈی والوں نے پھر کیا جواب دینا تھا؟ وزیر اعظم عمران خان نے جواب دینا تھا۔ وزیر اعظم عمران خان نے پہلے اپنا کینڈیڈیٹ اناؤنس کروایا، مولانا فضل الرحمان کو یہ امید دلائی کہ اب آپ کا ووٹ اگر با پارٹی کے ساتھ ہوگا تو پھر ہی وہ جیت سکتے ہیں اور ان کا وزیر اعلیٰ بن سکتا ہے عبدالقدوس بجنجو، اور وہ اس امید پر اناؤنس کرنے والے تھے کہ ہم حکومت سازی میں شریک ہونے جا رہے ہیں بلوچستان میں اور با پارٹی کو ہم ووٹ دینے جا رہے ہیں۔ تو وہیں پہ پاکستان تحریک انصاف نے جب یہ دھماکہ کیا کہ ہم عبدالقدوس بزنجو کے ساتھ ہیں، یا جو بھی بلوچستان عوامی پارٹی با پارٹی کا جو بھی کینڈیڈیٹ ہوگا، کینڈیڈیٹ دینا ان کا رائٹ ہے، جو بھی کینڈیڈیٹ ہوگا بلوچستان کی جو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہے یا جو ممبرز ہیں بلوچستان اسمبلی کے کافی تعداد میں، وہ بلوچستان عوامی پارٹی کے ساتھ ہوگی۔ اب جو با پارٹی ہے وہ مولانا کے چند لوگوں کے لیے پی ٹی آئی کے ساتھ تو نہیں نہ بگاڑ سکتی۔ ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی اتحادی ہوگی حکومت میں بلوچستان کے تو وفاق کے ساتھ ان کے معاملات بہتر طریقے سے چلیں گے۔ ایسے میں جو جمعیت علماء اسلام فے ہے، جو خود کنگال ہو چکے ہیں، وہ با پارٹی کو کیا دیں گے؟ تو جب پاکستان تحریک انصاف نے یہ اعلان کیا تو مولانا کی خوشیاں دھری کی دھری رہ گئیں۔ مولانا کو یہ لگتا تھا کہ شاید ہماری حکومت بن جاتی ہے یا حکومت سازی میں ہم آ جاتے ہیں تو بلوچستان سے پیسہ بھی ملے گا، بلوچستان کے سرکاری خرچوں پر ہم عیاشیاں بھی کریں گے، لیکن پاکستان تحریک انصاف نے بروقت ایکشن لے کر اور ایک شاندار شاٹ کھیل کر مولانا فضل الرحمان کو پھر واپس دھکیل دیا ہے وہ جہاں سے آئے تھے، اور پاکستان تحریک انصاف نے یہ ایک اچھا فیصلہ کیا۔ اب دیکھتے ہیں بلوچستان کے مسائل کیسے حل ہوتے ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔